مجھے راستے میں کہتے رہتے 50 ریال ہم سے لے لو، گاڑی پہ بیٹھ جاؤ. میں کہا 50 مجھ سے لے لو، میری جان چھوڑ دو. کریم آقا علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو نہ ٹریک تھا نہ راستہ تھا بلکہ اندھیرا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا سفر کر کے جب یہاں پہنچے تو انہوں نے یہ والی نشید پڑھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبد الباسط قادر مدینہ منورہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں وائبز آف مدینہ. سب سے پہلے مکامنہ کریں جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان، قربانیاں اور تاریخ کا عظیم ترین سفر، سفر ہجرت. میں کہہ رہا ہوں اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین ہجرت تھی. تو نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، اپنا محبت بھرا شہر اور مدینہ منورہ آ گئے اور پیدل آئے، جس میں نبی علیہ السلام نے بڑی مشکلات اٹھائیں اور الحمدللہ 8 دن کے اندر اندر نبی علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچ گئے. 400 کچھ کلومیٹر نبی علیہ السلام نے 8 دن میں یہ طویل سفر فرمایا. اور ان کے ساتھ تھے ان کے یار غار حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ و رضوان، اور ان کے پیچھے پیچھے تھے تھوڑے سے ہی سفر کے فاصلے پہ حضرت علی رضوان اللہ اجمعین. وہ جب مدینہ منورہ پہنچے سب سے پہلے پہنچے وہ قباء، مسجد قباء. اور ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی دل عزیز، یہی سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے تھے وہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام کتنی مشکلات میں. ابھی تو بہت زیادہ سہولتیں ہو گئی ہیں، بائی روڈ اور بندہ جا سکتا ہے آ سکتا ہے. تو وہ بھائی ماشاءاللہ پیدل مکہ مکرمہ سے لے کے انہوں نے پوری ایک سیریز بنائی ہے مدینہ منورہ تک. وہ آج مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں تو آئیے ان سے آپ کو ملاقات کرواتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ہدیہ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا عظیم سفر طے کیا ہے. تو ہم ان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لیں گے اور ان کو وہ ہدیہ پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملواتے ہیں وہ ہے کون. اچھا ان کے لیے لینے آئے ہم لوگ ہار وغیرہ. دیکھتے ہیں ابھی کیا لیتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ یہاں پہ اس طریقے کی شاپس ہوتی ہیں جس میں ہم پول وغیرہ اور ہار وغیرہ بائی کر سکتے ہیں. جی ابو عائشہ کیا لے رہے ہیں آپ؟ ویلکم کرنا تو پول تو چاہیے نا. اوئے ہوئے ہوئے ماشاء اللہ. ایک بہترین سفر سے آ رہے ہیں بھائی. بالکل بالکل. پھر بھائی جان کے لیے یہ لے لیا ہے الحمدللہ کے لیے ریڈ روز وغیرہ. ابھی چلتے ہیں ان کا ویلکم کرنے کے لیے. اچھا جی ابھی الحمدللہ ہم جو ہے نا مسجد قباء کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں جی مسجد قباء، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یار کتنے پرانے پرانے گھر جو ہے نا بنے ہوئے پرانے پرانے پتھروں سے نا. ماشاءاللہ دیکھیں عصر کے بعد کا سن سیٹ ہو رہا ہے، کتنا پیارا منظر ہے. اور یہاں پہ ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ قباء ہے، رائٹ ہینڈ پہ جو ہے نا سن سیٹ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. مبارک آپ کو سر. بارک اللہ فیک. بٹھائیں گے آپ کو میں پھر وہ کریں گے. ویسے کیا سوچ یہ تھی کہ ساری دنیا جب مدینہ طیبہ آتی ہے وہ بلا شبہ عشق رسول لے کر آتی ہے، جو تڑپ وہ لے کر آتی ہے. مکہ سے یا پاکستان سے ڈائریکٹ بھی مدینہ پاک آئے تو آ کے رو کے اپنی جو دن گزار کے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جو راستے ہیں جن سے آقا علیہ السلام گزر کر مدینہ تشریف لے کر آئے، ان راستوں پہ شاید ہی میری زندگی میں نے کسی کو دیکھا کوئی چل کر آیا ہو.
تو میری جو نیت تھی, جس چیز نے مجھے مجبور کیا یا جس چیز نے میرے اندر یہ جذبہ اجاگر کیا کہ یہ سفر کرنا چاہیے, وہ یہ تھا کہ میں آقا علیہ السلام کی امت کو وہ راستے دکھاؤں کہ آقا علیہ السلام نے وجہ تخلیق کائنات ہونے کے باوجود, خاتم الانبیاء امام الانبیاء ہونے کے باوجود کن کن چیزوں کو فیس کیا. مشکلات تو میں نہیں کروں گا, مشکلات تو وہ ہماری نظر میں تھیں, وہ ان کے لیے تو مشکلات نہیں تھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ اتنا فضل ہوا ہے, مجھ پہ اتنا کرم ہوا ہے, تو جو محبوب خدا ہوں ان پہ اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا ہوگا. لیکن وہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کی جو تبلیغ کے لیے آقا علیہ السلام نے کون کون سی چیزوں کو فیس کیا, تو پھر جا کر جو دین اسلام وہ ہم تک پہنچا. تو ہم کو پلیٹ میں رکھ کے دین اسلام دے دیا گیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ پورا چلے. حضور کی امت کو صرف یہ تھوڑا سا اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یار آقا علیہ السلام نے اس دین کے لیے بڑا کچھ برداشت کیا ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں, تو آج وقت ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان قربانیوں کا صلہ دیں. ان قربانیوں کا صلہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کیا جائے, ان کے اصحاب سے محبت کی جائے, ان کی آل سے محبت کی جائے, حضور کی ناموس اور ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے. بس یہ ہمارا مقصد ہے, یہ مشن تھا میرا. مکہ سے نکلنا طریق ہجرہ کے سفر کے لیے ایک خاص بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش کہہ لیں اس کو, یہ بہت بڑا سفر تھا. لیکن آپ پہلے غار ثور پہ بھی چڑھے ہیں, وہ ایک الگ جو ہے وہ آپ کی ورزش, تو یہ کیا تھا سین کہ لازمی آپ نے وہاں سے ہی ہو کر آنا ہے, یہ مکہ سے بھی آپ ڈائریکٹ نکل کے آ سکتے تھے؟ دیکھیں اگر ڈائریکٹ ہی آنا تھا تو پھر میں گاڑی پہ بھی آ سکتا تھا. یہ راستے میں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے, عشق کی جو تانگ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں جو, وہ تو مجھے راستے میں کہتے رہتے 50 ریال ہم سے لے لو, گاڑی پہ بیٹھ جاؤ. میں کیا 50 مجھ سے لے لو, میری جان چھوڑ دو. میں لوگ تو یہ چیز تھی کہ اگر میں نے گاڑی پہ ہی آنا تھا یا غار ثور کو اسکپ بھی کرنا تھا, تو پھر وہ غار ثور والی جو مشقت ہے اور اس سفر کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے, پہلا باب اور سب سے بڑا جو معجزہ اور سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ غار ثور ہی تھا, کہ جہاں پہ مشرکین مکہ آپ تک پہنچے, اور پھر قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ بھی اس کے بارے میں جو آیت فی الغار بھی ہے, اور پھر وہاں پہ سانپ کا ڈسنا, مکڑی کا جالا بننا, اور پھر جو حضرت ابوبکر صدیق کی ساری فیملی کا وقف ہو جانا حضور کی خدمت کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے خبریں لے کر آتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کھانا لے کر آتی تھی. تو یہ سارا کچھ عوام کو کیسے پتہ چلنا تھا کہ یار اس غار کے اوپر, اور ابھی تو ٹریک بن گیا وہاں پہ. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, تو سیدھے راستے ہیں, آسان راستے ہیں. تو امیجن کریں جب کریم آقا علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے کر جا رہے تھے, تو نہ ٹریک تھا, نہ راستہ تھا, بلکہ اندھیرا تھا, اور پیچھے مشرکین مکہ وہ جو ننگی تلواریں لے کر, اور وہ سمائی کچھ اور تھا. تو یہ کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے حضور کی امت کو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے, اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجر کی ہے. بے شک الحمدللہ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی علیہ السلام سے کہ اگر میں اپنی پوری زندگی کے جو نیکیاں ہیں, جو بھی نیک کام ہے وہ دے دوں, بدلے میں مجھے حضرت ابوبکر صدیق کی وہ ایک رات مل جائے. سبحان تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ, خاص طور پہ اس رات کا بدلہ اللہ رب العزت ہی دیں گے. ایک یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی سے افضل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ لگی, تو آپ نے فرمایا کہ عمر اور آل عمر پہ وہ ایک رات بھاری ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں ان کے ساتھ گزاری. ٹھیک ہے, اور وہ اس پہ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے نعت خواں گزرے ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے, صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے. ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ, اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے.
مطلب ابھی بھی ان کے ساتھ ایسا یارانہ کہ وہ دنیا میں بھی ساتھ، ہجرت میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور اب مزار میں بھی ساتھ الحمدللہ. اور مفتی اللہ رب العزت آپ کو اس پر عمل کرنے کی آمین اللہم. اور جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں ہمیں بھی اس راستے کو اور اس راستے پر چلنے والے لوگوں کو بھی جو ہے نبی علیہ السلام کے قریب ترین اللہم. جی ناظرین یہ ہیں غازی شان بھائی جو کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کا سفر کر کے یہاں پر پہنچے. انشاءاللہ ہم جلد ان کو اپنی پوڈ کاسٹ میں اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور جانیں گے اس مکمل سفر کے بارے میں، یہ احساس نبی علیہ السلام کا، پھر اس راستے پر قربانی، اور پھر اس ایک تاریخی عظیم مارکہ جو نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے پھر مدینہ المنورہ کی طرف آنا، پھر مکہ سے جب نکل رہے ہیں پھر ساتھ ساتھ مڑ کے پیچھے مکہ کی طرف دیکھنا. محبت تھی نبی علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے، پھر وہاں سب کچھ چھوڑ کے پھر مدینہ المنورہ پہنچنا، پھر یہاں پر نبی علیہ السلام کا ویلکم کرنا. یہ انہی راستوں سے چلتے ہوئے راستے میں جو واقعات نبی علیہ السلام کو پیش آئے اس سفر کے دوران، یہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں. ہم انشاءاللہ جلد پوڈ کاسٹ کے اندر مکمل تفصیلی گفتگو کریں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ابو عائشہ نے تو یہی پوڈ کاسٹ شروع کر دی تھی، انہوں نے بولا ہم سے صبر نہیں ہو رہا، بس ہم نے ابھی پوڈ کاسٹ کرنی ہے. میں ایک دو سوال جو میرے مائنڈ میں آ رہے بالکل بالکل تو تجسس تھا مجھے پوچھنے کا کہ مکہ سے آپ نے ایک نیت تو کر لی کہ نبی علیہ السلام کے مبارک سفر پر چلتے ہوئے میں نے مدینہ المنورہ میں پہنچنا ہے، لیکن اب غار پر ہی چڑھنا کیوں تھا؟ مکہ سے پیدل سیدھے بالکل ایسے ہی غار کی ایک مشقت الگ ہے. یار ہم لوگ گئے تو تھے غار ہیرا پہ گئے تھے، آئی تھنک سو جبل نور پہ گئے تھے ہم لوگ نا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی چڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر شان بھائی چڑھے غار سور پہ چڑھے تھے. غار سور پہ گئے ہیں، وہاں سے پھر انہوں نے سٹارٹ کیا اپنا سفر ہجرت. پھر راستے میں جو بھی معاملات نبی علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً کن کن قبیلوں سے ہوتے ہوئے پہنچے. بالکل جیسے ہم نے بتایا تھا اپنے لاسٹ ولاگ میں، جو ہم ایگزیبیشن میں گئے تھے، جو سٹیز دکھائی تھی جیسے خیمہ معبد تھا اور بھی دوسرے تیسرے تھے، تو وہ سارے سوالات جن جن جگہوں سے یہ ہو کر آئے، جن جن جگہوں سے نبی علیہ السلام ہو کر آئے تھے، یہ بھی انہی راستوں سے ہو کر آئے ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ جلد پوڈ کاسٹ کے اندر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس ان کی پوڈ کاسٹ آپ نے بس ابھی جلدی کر دینی ہے انشاءاللہ. ابھی تو آپ چلے مکہ، تو آپ پوڈ کاسٹ کب کریں گے؟ انشاءاللہ اگین واپسی آگے چلے ماشاءاللہ تبارک اللہ. ہم مکہ چلیں گے. چلے آپ ہجرت کا سفر کرنے چلیں، آپ مکہ جا رہے ہیں ہجرت کا سفر کرتے ہوئے. اللہ چلے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اچھا یار یہ نیو فاؤنٹین بھی لگا دیا ادھر ماشاءاللہ. اچھا جی ابو عائشہ چائے پلا رہے ہیں؟ پھر چائے دیکھو نا کہاں ہے. بنانی خود پڑے گی. نہیں یہاں پہ تو بھائی جان ترکی ایش بھی رکھی ہیں، ٹرکش ہیٹ ہے یہ. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا یہی والا ہے ابو عائشہ ہے، یہ والا 2 ریال مہنگا ہو گیا. اچھا یہ شریک ہے، یہ مدینے کی فیمس روٹی ہے. یار ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنی خوبصورت ویدر ہو رہا ہے، اور سامنے ہی مسجد قباء. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ مغرب کی اذان ہوگی تو ہم ادھر ہی انشاءاللہ تعالیٰ جماعت بنائیں گے، جماعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس ہونے والی ہے. مغرب میں کتنا ٹائم ہے باس؟ مغرب میں ٹائم قریب ہی ہے. کتنا بتائیں گے؟ 6-14 ہوں گے تقریباً. 10 منٹ ہے، 10-15 منٹ ہے. تو بس نماز انشاءاللہ قباء میں ہی ہوگی نماز ادھر پڑھ کے پھر انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ. 2 رکعت نوافل ادا کر کے گھر. یار ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنا خوبصورت منظر ہے، اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے اتنا پیارا بنایا ہوا ہے نا یہ چیزیں ماشاءاللہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ماشاءاللہ تبارک اللہ. مولا میرے مولا یہ در کے صوفی ہے نا، یہ مولا میرے. یار ابو عائشہ پہلے ولاگ کی یادیں تازہ نہیں ہو رہی؟ یہ ہم نے فرسٹ ولاگ بنایا تھا اسی طریقے سے، 3 دن میں ہم نے ولاگ کمپلیٹ کیا تھا الحمدللہ. اچھا 3 دن میں وہ ولاگ بنا تھا، لیکن الحمدللہ بہت اچھا بنا، بہت شاندار بنا. ہاں جو قباء مسجد ہے، جی بالکل قباء مسجد کی ہسٹری پہ تھا، جس پہ ابو عائشہ نے بتایا تھے ایک ایک قباء مسجد میں کہاں کہاں صحابی کے گھر ہیں. ماشاءاللہ ہائے ہائے ہائے. علی بھائی موجود تھے. بالکل بالکل. یہ ہے ہمارے فراز بھائی، ان کا انٹروڈکشن آپ کرائیں گے ابو عائشہ. کیمرہ مین ہے. نہیں تو آپ صحیح سے ایکسپلین کریں نا، ہے کون یہ؟ کیمرہ مین ہے. اچھا چلیں جی ابھی صحیح سے ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں ابو عائشہ، تھوڑے سے کھانے میں بزی ہیں. یار یہ 3 رول ہیں. جی چل 3 ہے.
چلے ماشاءاللہ. اچھا دو ہیں, وہ ہاف ہو گیا. چلو جی ماشاءاللہ جی. کوبا کے ویو بیک سائڈ پہ اور فرنٹ پہ یہ کھانا, سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جزاک اللہ. ابھی چلیں پہلے کھانا کھاتے پھر نماز پڑھتے ہیں پھر دی اینڈ کرتے ہیں. قال المدرو فيها میری بنا سولو میں, میرے کو سلو شاٹ لے. بند کر اس کو, بند کرو یہاں سے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من ابو عائشہ انہوں نے فل ششکے لگوا دیے ماشاءاللہ ہیں. ولاگ میں 4 چاند لگا دیے. وہ شان بھائی بھی تھے اندر, انہی کے لیے کیا گیا تھا ماشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے, ایک سفر ہجرت سے وہ ہو کر آئے ہیں, بالکل. چلتے ہوئے اللہ, ویلکم تو بنتا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر ہوگا, اتنا ویلکم تو بنتا ہے, بنتا ہے اس راستے سے. اور ماشاءاللہ اچھا یہ کوبا کے لیے انصارین کی سنت بھی ہے. انصار نے جب مدینہ میں جو رہتے تھے انصار صحابہ, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا سفر کر کے جب یہاں پہنچے تو انہوں نے یہ والی نشید پڑھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. تو جی چلیں, مغرب کا ٹائم ہو گیا اور ہم پہنچ گئے مسجد قباء, جس کا آپ کو پتہ ہے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا اس پہ ثواب, ایک 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا ثواب مقبول عمرے کا ہے. ماشاءاللہ قباء کے نزدیک آپ دیکھ سکتے ہیں سارے باغات جو ہیں نا وہ کھجوروں کے ہیں. ساری جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں کھجوروں کے پیڑ ہی پیڑ ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں اچھا جی, آپ نے دیکھا ہوگا یہ پورا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو مزہ آیا ہوگا. اگر مزہ آیا تو کمنٹ کریں, کمنٹ میں لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سمجھ جائیں گے اس ویڈیو کا ہم نے بنانے کا حق ادا آپ نے کر دیا ہے. آپ کو آئی ہوپ پسند آیا ہوگا. تو جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک اور بہت ہی خوبصورت جگہ پہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.